بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ رجب کا مہینہ جس میں سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، رواں مہینہ رجب کا، اس کی فضیلت کے بارے میں اور اس میں کیے جانے والے ایک خاص کام کو جسے عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں الگ بیان ہو چکا ہے۔ آج کی اس مجلس میں آپ صاحبان کے سامنے اس ماہ رجب کے مہینے کے بارے میں وہ روایات پیش کرتا ہوں، وہ سناتا ہوں آپ کو، وہ روایات جو کہ اس رجب کے مہینے کے بارے میں گھڑی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں اور غیر ثابت شدہ ہیں، لیکن ہمارے مسلم معاشرے میں ان کو خوب پھیلایا جاتا ہے اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے تو ان کو بہت ہی زیادہ نشر کیا جاتا ہے، اور انہی روایات کی بنا پر اور ان روایات سے اخذ کردہ کچھ دیگر خیالات کی بنا پر کچھ عبادات بھی گھڑ کر اس مہینے کی نسبت سے مسلم معاشرے میں داخل کر دی گئی ہیں۔ انہی کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بات پیش کرتا ہوں۔ یہ بتایا جا چکا ہے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے مہینوں میں سے رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا، یعنی اس مہینے میں جنگ و جدال قتال کی ممانعت بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی، رجب کے اس مہینے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ جو کچھ دیگر سنایا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، اس میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، یا تو وہ جھوٹی من گھڑت خود ساختہ روایت ہے، یا اس درجہ کمزور اور ضعیف ہے کہ وہ قابل حجت ہی نہیں، قابل تسلیم نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ روایات سناتا ہوں۔ پہلی روایت جو سب سے زیادہ گھومتی ہے، گردش کرتی ہے، وہ ایک دعا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے۔ بحیثیت دعا تو یہ ایک اچھی دعا ہے، لیکن اسے حدیث سمجھ کے ماننا اور حدیث سمجھ کے اس پر عمل کرنا اور اس میں رجب کے لیے کوئی فضیلت اضافی سمجھنا، یہ غلط عقیدہ اور غلط عمل ہے۔ اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، یہ دعا ایک انتہائی کمزور روایت میں آتی ہے، جس کی تفصیل مختصراً یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں زائدہ بن ابی رقاد ابو معاذ البہلی نامی ایک راوی ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ منکر الحدیث سے مراد وہ نہیں کہ جو ہم عام معاشرے میں ابھی سمجھتے ہیں، حدیث کا انکار کرنے والا نہیں۔ اصطلاحاً اس کا معنی منکر الحدیث کا یہ ہے کہ اس شخص کی روایت کی گئی حدیث منکر ہوتی ہے، قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوسری روایت جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان فی الجنت نہرا یقال له رجب، جنت میں ایک دریا ہے جس کا نام رجب ہے، ماؤہ اشد بیادا من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وہ احلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، من صام یوما من رجب سقاہ اللہ من ذلک النہر، جو رجب میں کے مہینے میں ایک دن بھی روزہ رکھے گا، اللہ اسے اس دریا میں سے پانی پلائے گا۔ یہ روایت اس کو ائمہ محدثین نے باطل قرار دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے سلسلہ الاحادیث ضعیفہ حدیث نمبر 1898۔ تیسری روایت، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ۔ یہ بھی انتہائی کمزور روایت ہے۔ اس طرح کی کل 10 روایت ہیں جو بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہیں، نشر کی جاتی ہیں۔ امام احمد ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ایسی تقریباً ساری ہی روایات کو اپنی ایک کتاب میں، جو انہوں نے صرف انہی روایات کے بارے میں تیار کی، جس کا نام ہے تبین العجب مما ورد فی فضل رجب، میں اس کتاب میں انہوں نے ان روایات کو جمع کیا، ان کی صحت کے بارے میں بتایا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک روایت بھی قابل قبول نہیں، قابل حجت نہیں۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی اسی کتاب میں بڑی صراحت کے ساتھ لکھا کہ لم يرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیامہ ولا فی صیام شیء منہ معینا ولا فی قیام لیلۃ مخصوصۃ فیہ حدیث صحیح یصلح للحجہ۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں کہ اس میں امام صاحب نے لکھا، رجب کی فضیلت میں اور نہ ہی اس کے روزوں کی فضیلت میں اور نہ ہی اس کے کسی دن میں خاص طور پر کوئی روزہ رکھنے کی فضیلت میں اور نہ ہی اس کی کسی خاص رات میں قیام کرنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ملتی ہے جو کہ قابل حجت ہو۔ اور پھر یہ بھی لکھا کہ مجھ سے پہلے امام
حافظ ابو اسماعیل الہروی نے اس معاملے کو یقینی قرار دیا ہے کہ رجب کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی سوائے اس ایک حدیث کے جو آغاز میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے ایک اور بہت ہی اہم بات کا ذکر کیا ہے، اور وہ بات ہے ایسی کمزور، ضعیف، ناقابل حجت احادیث کو فضائل کے باب میں بیان کرنا اور ان کے مطابق لوگوں کو بھی ان پہ مائل کر کے ان کے مطابق عمل کرنا اور کروانا۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت اچھا سبق ہے جو فضائل کے نام پر ضعیف یعنی کمزور، غیر ثابت شدہ، ناقابل اعتبار، ناقابل حجت روایات بیان کرنا درست کہتے ہیں، اور ایسا کرتے بھی ہیں، اور ایسے جھوٹے، من گھڑت اور غیر ثابت شدہ فضائل سے صفحات کے صفحات بھر کر کتابیں لکھتے ہیں، اور وہ کتابیں بغل میں دبا کر دوسروں کا تھما کر اپنے طور پر اپنے تئیں اسلام کا پرچار کرتے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو راستہ اس نے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو امام صاحب کی بات پوری پڑھنے کے لیے عربی متن بھی اور اس کا ترجمہ بھی، اور جو 10 روایات کا میں نے ذکر کیا تھا ان کے عربی متن اور ترجمہ اور ان کا حکم جاننے کے لیے آپ میرے مضمون کا مطالعہ فرمائیے۔ جو بھائی اور بہن ان کو جاننا چاہتے ہیں، بلکہ سبھی کو چاہیے کہ ان کو پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کے لیے یہ فائدہ ہی ہوگا۔ اس میں نے صرف 10 ایسی روایات کے بارے میں بات کی ہے جو زیادہ تر جن کا پرچار کیا جاتا ہے، خاص طور پر یہ برقی میڈیا پر۔ ان سب کی سب غلط، غیر ثابت شدہ، ناقابل اعتماد، ناقابل حجت روایات کی بنیاد پر، اور کچھ اسلام سے پہلے کے زمانے میں رجب کے مہینے کے بارے میں کچھ عزت اور توقیر کے باطل عقیدے پائے جاتے تھے، ان عقیدوں کے چلتے چلتے آتے ہوئے ان کی بنیاد پر ان باطل عقیدوں کو زندہ رکھنے کے لیے جو رسمیں اور بدعتیں وغیرہ امت میں داخل کی گئیں، ان میں سے کچھ کا ذکر بھی کرتا چلوں۔ جیسا کہ ان میں سے ایک تو ہے قربانی کرنا۔ اسلام سے پہلے عرب جو تھے وہ رجب کو بڑی عزت، برکت اور رحمت والا مانتے تھے، رجب کے مہینے کو، اور اس مہینے میں قربانی بھی کیا کرتے تھے جسے عتیرہ کہتے تھے۔ عتیرہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عقیدے اور عمل کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، نہ کوئی فرع ہے نہ ہی عتیرہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب العقیقہ باب نمبر 3۔ عرب کے جو مشرک تھے ہر سال میں جب ان کے جانور پہلی دفعہ بچہ دیتے تو اس پہلی کھیپ میں سے ایک جانور کو اپنے جھوٹے معبودوں، خداؤں کے نام پر ذبح کرتے تھے اور اس کو فرع کہتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کاموں کو اپنے اس حکم مبارک میں ان کا انکار کر دیا اور انہیں باطل قرار دے دیا کہ لا فرع ولا عتیرہ۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو رجب کے مہینے سے منسوب کر کے ایک اور عبادت کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں صلاۃ الرغائب، نماز رغائب۔ رجب کی پہلی جمعرات کی رات یا جمعہ کی رات یا درمیانی رات یا آخری رات، ان راتوں میں سے کوئی ایک رات یا سب کی سب راتیں، ان راتوں میں خاص مقرر شدہ طریقے سے رغائب نامی نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا کام ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے دین اسلام میں، سنت مبارکہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب شریف سے کہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تیسری چیز یا تیسرا کام، عقیدہ اور عبادت جو رجب کے مہینے سے منسوب کر کے کی جاتی ہے، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کی نسبت سے ہے کہ 15 یا 27 رجب کی رات کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج والی رات سمجھا جاتا ہے، اور اس رات کو عبادت کے لیے خاص کر لیا جاتا ہے یا جشن وغیرہ منائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا کام ہے جس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ رجب کے مہینے میں خاص طور پر روزہ رکھنا، یہ بھی ایک ایسا کام ہے جس کی سنت میں کوئی دلیل نہیں۔ امام محمد بن اسحاق الفاقہی، انہوں نے اپنی کتاب جس کا نام اخبار مکہ ہے، اخبار مکہ، اس میں نقل کیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین عمر الفاروق رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کے ہاتھ پر مارا کرتے تھے جو رجب کا روزہ رکھتے تھے، اور آج رکھوائے جاتے ہیں روزے۔ ایک اور کام یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے رجب کے مہینے کو خاص کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ اپنی پورے سال بھر کی رجب کے مہینے میں آ کے ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا کام ہے جس کی سنت میں کوئی دلیل نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا سبب اس کا ملتا ہے کہ اس سبب کو اختیار کر کے سال بھر کی زکوٰۃ جمع کر کے اس رجب کے مہینے میں ادا کی جائے۔ اسی طرح کچھ لوگ عمرہ کرنے کے لیے یا اور کوئی دیگر نفلی عبادت کرنے کے لیے رجب کے مہینے کو اختیار کرتے ہیں، یہ بھی ایک بلا دلیل کام ہے۔ امید کرتا ہوں میرے محترم سامعین کہ
یہ جو معلومات آپ سب کو ابھی سنائی گئی ہیں، یہ معلومات سن کر آپ سب اور ہر ایک سننے والا اپنے عقیدے اور عمل کا جائزہ لے کر اس کی اصلاح کرے گا انشاءاللہ۔ میں ان کو اس وقت کی گفتگو کے لیے کافی سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ کافی ہوں گی سننے والے میرے بھائی بہنوں کے لیے۔ مزید تفصیل جاننے کے خواہش مند میرے بھائی اور بہن، بلکہ میں یہ گزارش کروں گا کہ سبھی اس مضمون کا مطالعہ ضرور فرمائیے جس میں تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ میرے بلاگ پر موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہر مطالعہ کرنے والے کے لیے خیر کا ہی سبب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جرأت عطا فرمائے کہ ہم ہر قسم کی ضد، تعصبات، منطقوں، فلسفوں، مسلکوں، مذہبوں، جماعتوں، سوچوں اور اپنی اختیار کردہ شخصیات پر اندھے اعتماد کی بندشوں سے بالا تر ہو کر، آزاد ہو کر صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے اپنے عقیدے اپنائیں اور عبادات کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔